یہ انہوں نے جواب دیا کہ شریعت کا ہمارے ہاں اسلام کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ دیکھیے عزیزان ایمان، ایک غیر مسلم جرنلسٹ ہے، یہ اور پوزیشن نہیں، انہوں نے یہ کہا، اس نے کھٹ سے کہا کہ صاحب قرآن میں تو یہ کہیں نہیں آیا۔ یوں آتے ہیں یہ لوگ، قرآن میں تو یہ کہیں نہیں آیا۔ صدر صاحب نے فرمایا کہ نہیں، قرآن میں ایسا نہیں کہا گیا، لیکن اس مسئلہ کے دو پہلو ہیں۔ قرآن صرف اصول دیتا ہے اور ان اصولوں کی وضاحت یعنی ایکسپلینیشن احادیث میں ملتی ہے، یہ دونوں مل کر شریعت بنتے ہیں۔ قانون شریعت یہ ہے کہ اگر 4 عینی شاہد گواہی دیں کہ انہوں نے ملزم کو زنا کا ارتکاب کرتے دیکھا ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا۔ یہ ہے قانون۔ ایسا جنسی اختلاط خلاف قانون ہے، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ نہیں۔ زنا غیر شادی شدہ مرد اور عورت میں جنسی اختلاط کا نام ہے۔ اگر 4 عینی گواہ موجود ہوں اور اس طرح ملزم کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے سنسار کیا جائے گا۔ ہر جگہ آپ کو دیکھیں سہو ہو رہا ہے۔ وہ قانون ان کا یہ ہے کہ شادی شدہ کی سزا ہے، غیر شادی شدہ کی بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جواب دیا کہ قرآن اصول دیتا ہے، ان اصولوں کا ایکسپلینیشن ہمیں باہر میں لینا پڑتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس خاص مسئلے میں قرآن نے اصول نہیں دیا، قرآن نے تو سزا مقرر کی ہوئی ہے، متعین طور پر بتایا ہوا ہے، تعداد بتائی ہوئی ہے کوڑوں کی، جیسے انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ سوال نہیں کہ قرآن نے ایک اصول دیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن یا توضیح ہم باہر سے لے رہے ہیں۔ قرآن تو ایک متعین سزا کا قانون دے رہا ہے، سزا متعین کر رہا ہے، اس کے برعکس ایک دوسری سزا ہے یہ جو متعین کی جا رہی ہے۔ سمجھے نا؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ شریعت کا ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ اس نے کہا اگر صورت یہی ہے تو شرعی عدالت نے یہ فیصلہ کیوں دیا؟ جواب، اگر 4 عینی گواہ نہ ہوں اور مجرم اپنے جرم کا خود اقرار کرے، یہ جانتے ہوئے کہ اس اقبال جرم کا نتیجہ کیا ہوگا، تو اسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ شرعی عدالت نے ایک جج کے اختلافی نوٹ کے ساتھ یہ فیصلہ دیا تھا کہ رجم کا قانون غیر قرآنی ہے۔ حکومت عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے خیال میں انہیں اپنی قائم کردہ وفاقی شرعی عدالت، اس لیے کہ ہمارے خیال میں عدالت نے ہوم ورک کیے بغیر جذبات کی راؤ میں بہہ کر ایسا فیصلہ دے دیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ رجم قرآنی حکم ہے، ہم اپنا کیس پیش کریں گے، شرعی عدالت اپنا کیس، اور سپریم کورٹ فیصلہ دے گی۔ سوال اس نے کیا کہ سپریم کورٹ کب تک اس اپیل کی سماعت کرے گی؟ جواب دیا گیا کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا سعودی عرب نے آپ سے ایسا تو نہیں کہا تھا کہ شرعی عدالت کا فیصلہ ایک خطرناک نظیر قائم کر دے گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کے خلاف اپیل دائر کر دی جائے؟ جواب دیا کہ نہیں، ہم اپنی مملکت کے امور کے فیصلے آپ کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ یہ حقیقت تو بہرحال موجود ہے کہ پاکستان میں نہ کسی مجرم کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، نہ سر قلم کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی کو سنسار کیا جاتا ہے۔ جواب دیا یہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا جاتا، آپ لوگوں کو سنسار نہیں کر سکتے۔ قرآنی قانون کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں ایسی قوت ہونی چاہیے جو لوگوں کو ارتکاب جرم سے باز رکھ سکے۔ ذرا سوچو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے 4 گواہ مل سکیں جو شہادت دیں کہ انہوں نے عمل دخول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ آگے لفظ ہے امپاسبل۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ صرف ڈراوے کی خاطر ایسا کر رہے ہیں۔ جواب دیا نہیں، زنا، سرقہ، شراب خوری اور قذف، جھوٹی تہمت صرف ایسے جرائم ہیں جن کی انتہائی سزا خود قرآن نے متعین کی ہے۔ اگر جرم زنا کے ملزم مرد اور عورت کے خلاف عدم شہادت کی بنا پر جرم ثابت نہ ہو سکے تو انہیں کم درجے کی سزا دی جائے گی، جو 7 سال قید بامشقت 50 کوڑے 2 لاکھ روپے جرمانہ تک ہو سکتی ہے۔ سنگساری انتہائی سزا ہے۔ سوال، اس کے باوجود آپ اس سزا کو اپنے ضابطۂ تعزیرات میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟
کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس قسم کی سزائیں نافذ کی جائیں جس قسم کی سزائیں مثلاً ایران میں نافذ ہیں؟ جواب: ایران کے حالات پر تبصرہ کیے بغیر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان قوانین کو فروری 1979 میں نافذ کیا تھا۔ اس وقت تک یہاں نہ کوئی ہاتھ کاٹا گیا ہے، نہ کسی کو سنسار کیا گیا ہے، نہ کسی کو شراب نوشی کی سزا میں کوڑے لگائے گئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ کسی ملزم کو مجرم قرار دینے کے لیے قرآن جس قسم کے ثبوت چاہتا ہے وہ مل ہی نہیں سکتے صاحب۔ قرآن نے تو کچھ شرط ہی نہیں لگائی تھی۔ بنا بری ان جرائم کی انتہائی سزائیں نہیں دی گئیں، کم تر سزائیں دی گئی ہیں۔ جرم سزا کے مرتکب کو 14 سال قید با مشقت کی سزا دی گئی ہے۔ یہ مذاق نہیں۔ میں اس انٹرویو پر کوئی عزیزان مان خود تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ لگے گا۔ وہ ایڈیٹر ان چیف ایشیا ویک کے ان سے انٹرویو کرنے کے بعد معلوم نہیں کیوں اس گناہ گار کے پاس آ گیا، اور اس نے مجھ سے بھی اس کے بعد پھر انٹرویو کیا۔ انہوں نے اس رسالے نے اپنی 4 دسمبر 81 کی اشاعت میں وہ انٹرویو بھی شائع کر دیا ہے، اور جو میرے ساتھ انٹرویو تھا وہ بھی ساتھ شائع کر دیا ہے۔ وہ کیوں میرے پاس آیا تھا؟ انہوں نے اس میرے انٹرویو سے پہلے کچھ ایک وضاحتی پس منظر بھی اس کے اندر شائع کیا ہے۔ انہوں نے لکھا یہ ہے کہ جب جنرل ضیاء نے 1977 میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ترجیحات میں پرائرٹی میں سر فہرست جمہوریت کی بحالی اور انتخابات ہیں۔ اب وہ اس امر کا اعلانیہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی اولی ترجیح پاکستان کو اسلامیانہ ہے، وہ اسلامائزیشن۔ پاکستان کی 8.5 کروڑ آبادی میں جس میں 90% حنفی سنی مسلمان ہیں، بہت کم ایسے ہوں گے جو صدر مملکت کی اس خواہش کی مخالفت کرتے ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک اسلامی معاشرہ عدل، مساوات اور جمہوریت کا آئینہ دار ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس قسم کی مملکت کا، یہ وہ لکھ رہے ہیں اپنے پرچے میں، کہ اس قسم کی مملکت کا پاکستان کی مغربی ہمسایہ مملکتوں میں بھی جو غیری مذہب پرست ہے کوئی نمونہ یا ماڈل نہیں ملتا۔ ان میں کوئی بھی اسلامی مملکت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کے غالباً سب سے بڑے اسلامی اسکالر، دا فور موسٹ اسلامک اسکالر ان پاکستان، چودھری غلام احمد پرویز کے الفاظ میں، وہ مسلمانوں کی مملکتیں ہیں، اسلامی نہیں ہیں۔ عزیزان من، میں اپنے آپ کو ہمیشہ قرآن کا ایک طالب علم کہا کرتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں، لیکن چونکہ یہ اس کے الفاظ ہیں مجھے دہرانے پڑے کہ اس نے یہ کہا اس کے بعد، دا فور موسٹ اسلامک اسکالر ان پاکستان، اور یہ بات اس کے بعد اس نے کہی۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ 6 ماہ کا عرصہ ہوا، شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ حکومت کا 1979 کا رجم کا قانون قرآنی نہیں، اس لیے غیر اسلامی ہے۔ جنرل ضیاء کی حکومت اس فیصلہ کے خلاف اپیل کر رہی ہے، کیونکہ جنرل موصوف کے الفاظ میں عدالت نے ہوم ورک کیے بغیر یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ مختلف الفاظ میں جنرل ضیاء کا عقیدہ ہے کہ یہ سزا اسلامی ہے۔ اس سے گزشتہ کچھ عرصے سے مغربی ایشیا سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک کے باشندوں کے دل میں کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے، جس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے to get at the bottom of it، جو ان کے الفاظ ہیں، گزشتہ ہفتے 78 سالہ پرویز سے اس کی کتابوں سے بھرپور مطالعہ گاہ لاہور میں او نیل نے ملاقات کی۔ پرویز صاحب نے اس باب میں جو کچھ کہا وہ درجے ذیل ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں جو انہوں نے، یعنی میرے الفاظ جو انہوں نے پھر درج کیے۔ اس کے بعد جو کچھ میں کہوں گا وہ یہ ہے جو میں نے کہا تھا اس کے جواب میں۔ میں نے پہلے یہ بات ان سے کہی تھی کہ جب آپ کسی چیز کے متعلق کہیں کہ وہ اسلامی ہے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ اسے اسلامی کہنے کے لیے اتھارٹی کیا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے تو اس کے لیے ایک اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی خود کانسٹیٹیوشن
جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے اور فلاں اس کے خلاف